نہیں، ایک وجہ اور ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے مکہ۔ حضور جہاں پیدا ہوئے وہ شہر ہے مکہ، اور مکہ کو قرآن نے ام القریٰ کہا ہے۔ تو چونکہ حضور کی جائے ولادت بھی مکہ ہے، تو اس وجہ سے چونکہ حضور کا تعلق ہے ام القریٰ سے، جس کو مکہ بھی کہتے ہیں، قرآن نے اس کو ام القریٰ بھی کہا ہے، تو حضور کا چونکہ جائے ولادت مکہ ہے اور مکہ کو قرآن نے ام القریٰ کہا ہے، تو اس ام القریٰ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کو بھی قرآن نے امی کہا ہے، کیونکہ یہ امی لفظ ام سے بنا ہے، اور جس طرح ام القریٰ شہر مکہ ہے، حضور مکہ کی نسبت کی وجہ سے رسول امی کہلائے گئے۔ اور یہاں پر ایک بڑی محبت کی بات جو حضور کے میلاد کے حوالے سے بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ مکہ اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ ام القریٰ کہتے ہیں بستیوں کی اصل، اس کا معنی جو آپ کریں گے نا تو یوں معنی کیا جا سکتا ہے کہ بستیوں کی ماں، ام کہتے ہیں نا ماں کو، ام کا ایک معنی ہے ماں، ام القریٰ تمام بستیوں کی ماں، یا ام القریٰ ام جڑ کو بھی کہتے ہیں، اصل کو بھی کہتے ہیں، تمام بستیوں کی اصل۔ تو مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا گیا؟ یہ بات میں نے ذی الحج کے مہینے میں مکہ شریف کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کی تھی کہ مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا کہ یہ جتنی بستیاں ہیں، یہ جتنی آبادیاں ہیں، یہ جتنا زمین کا حصہ ہے، یہ سارا بعد میں بنا ہے۔ اللہ نے جس زمین کو سب سے پہلے بنایا ہے وہ جگہ ہے جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اس زمین کو پھیلا کر پہلے مکہ کی زمین اور پھر ساری کائنات کی جو زمین ہے اس کو بنایا گیا۔ تو مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا کہ وہ تمام بستیوں سے پہلے بنا، اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ تو اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ جو بستیوں میں سب سے پہلے بستی بنتی ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، تو پھر یہ ہم کہنے میں حق بجانب ہے کہ جو ساری مخلوق میں سب سے پہلے بنا ہو اسے رسول امی کہا جاتا ہے۔ جس طرح مکہ ساری بستیوں میں سب سے پہلے بنے تو وہ ام القریٰ ہوتا ہے، اسی طرح جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوقات سے پہلے تحلیل کیے گئے تو وہ رسول امی کہلائے گئے۔ اور حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری حضرت جابر والی حدیث حضور فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی من نوری، اے جابر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں انا اول فی الخلق، میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اور حضور فرماتے ہیں میں بعثت کے اعتبار سے، اعلان نبوت کے اعتبار سے سب سے آخری ہوں، یعنی خاتم النبیین ہوں، بعثت کے اعتبار سے آخری ہوں، اور تخلیق کے اعتبار سے ابھی آدم علیہ السلام فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام آب و گل کی منازل کو طے کر رہے تھے، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں منصب نبوت پر فائز ہو چکا تھا۔ تو مکہ کو
قرآن نے ام القرا کہا تو جو بستی ساری بستیوں سے پہلے بنے اسے ام القرا کہا جاتا ہے، جو ہستی ساری کائنات سے پہلے بنے اسے رسول امی کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز، ام کا ایک معنی ہوتا ہے جڑ، ام کا ایک معنی ہوتا ہے اصل، اور یہ بھی میں اس پر بات کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چونکہ میں نے کہا نا کہ جی مکہ کو ام القرا اس لیے کہا گیا کہ مکہ کی بستی ساری بستیوں سے پہلے بنی، وہ زمین ساری زمین کے حصوں سے پہلے تخلیق کی گئی اور پھر اس سارے حصے کو پھیلا کے ساری کائنات کی زمین بنا دی گئی، اس کو ام القرا اس لیے کہا گیا۔ سورہ فاتحہ جو اس کے جو نام ذکر کیے گئے ہیں اس میں سے سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو ام القرآن کہنے کی وجہ یہ ہے، دو وجوہات علماء نے بیان کی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا اس سے، تو جس سورت سے قرآن کی ابتدا ہو اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، اور جس ہستی سے کائنات کی ابتدا ہو اسے رسول امی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا، ام القرآن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں موجود ہے نا اس سارے کو سمرائز کر کے پوری سمری اس سورہ فاتحہ میں رکھ دی گئی، اس سارے کا خلاصہ نچوڑ اس سورہ فاتحہ میں رکھ دیا گیا۔ جو کچھ پورے قرآن میں آگے بیان ہونا ہے نا اس پورے قرآن کا مقدمہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جس میں سارے قرآن کے علم ہوں اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، جس ہستی میں اللہ تعالیٰ سارے کائنات کے علم جمع کر دے اسے رسول امی کہا جاتا ہے۔ لوگ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ رسول امی کا معنی ان پڑھ ہے، اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ کا ام القرآن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ سارے قرآن کے علم جس میں جمع ہو اسے ام القرآن کہا جاتا ہے، جس شخصیت میں اللہ تعالیٰ سارے کائنات کے علم جمع کر دے اسے رسول امی کہا جاتا ہے۔ پھر ام کا ایک معنی ہے جڑ، اصل، اور ماں کو بھی ام اس لیے کہتے ہیں کہ ماں بچے کی اصل ہوتی ہے، ماں بچے کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ام کا جو معنی ہے جڑ، اصل، مکہ کو ام القرا کیوں کہا گیا؟ مکہ کو ام القرا اس لیے کہا گیا کہ ساری زمین کی اصل مکہ کی زمین ہے۔ وجہ کہ اس زمین کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، پھر اس زمین کو پھیلا کر اللہ نے ساری زمین کو بنایا۔ تو جو ساری زمین کی اصل ہو وہ مکہ کی سرزمین ہے، اور اس کو ام القرا کہا گیا کیونکہ وہ ساری زمین کی اصل ہے، اس لیے اس کو ام القرا کہا گیا۔ تو جو ساری زمین کی اصل ہو اسے ام القرا کہا جاتا ہے، جو رسول اصل کائنات ہو، جو رسول وجہ وجود کائنات ہو، جو رسول ساری کائنات کے لیے جڑ اور اصل کی حیثیت رکھتا ہو، اس رسول کو رسول امی کہا جاتا ہے۔ وہ رسول امی ہے کہ جو رسول ساری کائنات کے لیے ابتدا کی حیثیت رکھتا ہے، ساری کائنات کے لیے اصل کی حیثیت رکھتا ہے، ساری کائنات کے لیے جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس کی ہستی میں اولین و آخرین کے علم کو جمع کر دیا گیا ہو اسے رسول امی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھیں